100 سال پہلے تقریباً 6 ہفتے کے فرق سے منہدم ہوئے۔ ایک نے 77 سال عمر پائی جس کو ہم الطاف حسین حالی کہتے ہیں، اور دوسرے نے 57 سال عمر پائی جن کو ہم شبلی نعمانی کہتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے حالی سر سید سے 20 سال چھوٹے تھے، اسی طرح سے شبلی حالی سے 20 سال چھوٹے تھے۔ حالی خوش نصیب تھے کہ ایک تو مصطفیٰ خان شیفتہ کی صحبت 7 سال جہانگیر آباد میں ضلع بلند شہر کے کام کیا۔ اتالیق بن کر مصطفیٰ خان شیفتہ کے چھوٹے بیٹے کو پڑھاتے تھے، اور اسی توسط سے غالب کے شاگرد ہوئے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ حالی پہلے جو تخلص کرتے تھے وہ خستہ نام تھا۔ تخلص غالی پہلے خستہ، پھر اس کو بعد میں غالی نے حالی میں تبدیل کیا، اور شیفتہ میں نے بھی حسرتی کے نام سے فارسی میں شاعری کی ہے۔ ان چیزوں کو ہم جانتے ہیں اس لیے کہ آپ دیکھیے سر سید کو سر سید غالب نے کیا، ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے۔ اگر اپنے آئین اکبری پڑھا، اس میں 38 اشعار کی وہ مثنوی پڑھی جو آئین اکبری میں شامل نہیں کی سر سید نے، اور سر سید کو کہا کہ تجھ جیسا عقل مند، تجھ جیسا شارپ انسان، تجھ جیسا عظیم شخصیت یہ بیکار کام کر رہا ہے۔ جا کر انگلستان میں دیکھ کس طریقے سے وہاں پر آئین اکبری جو 400 سال پرانی ہے وہ آئین تو کچھ نہیں ہے۔ آئین انگلستان دیکھ، آئین ترقی پسند اولین شاعر جو اردو میں گزرا ہے اس کا نام ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اس ایک مثنوی کے بعد سر سید نے کبھی ویسے کام نہیں کیے جو پہلے کرتے تھے۔ اس کے بعد جو کام کیا تو تہذیب الاخلاق جاری کیا، اس کے بعد جو کام کیا تو محمدن ایجوکیشنل سوسائٹی بنائی، اس کے بعد جو کام کیا سائنٹیفک سوسائٹی بنائی، اس کے بعد جو کام کیا تو اپنے اطراف ایک احباب کا، جس کو احباب خمسہ یا اربع کہتے ہیں، ایک ایسا گروہ جمع کیا جس میں شبلی تھا، جس میں ڈپٹی نذیر احمد تھا، جس میں محمد حسین آزاد تھا، جس میں الطاف حسین حالی تھا، جس میں ذکا اللہ شخصیت تھی۔ وہی کام سر سید نے حالی اور شبلی کے لیے کیا۔ شبلی شبلی ہوئے، حالی حالی ہوئے سر سید کی صحبت میں۔ تو یہ ہم کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہم اس دور میں ہیں، اور کوئی ہم سے پوچھے جو ہزاروں میل ہم بیٹھے ہوئے مجلسی مطالعے کے لیے تڑپتے ہیں کہ کوئی ایسی محفل مل جائے جس میں 4 بات کرنے والے ہمیں نصیب ہو جائیں، جس سے کچھ ہم سیکھ سکیں۔ میں اسکالرز کو کہتا ہوں گنگا بہہ رہی ہے، استفادہ کریں، اپنے ذہن کی زرخیز زمینوں کو پوری طریقے سے استفادہ کریں۔ اس طرح کے فنکشنز، اس طرح کی بزمیں جو یونیورسٹیز میں آج کل کی جاتی ہیں ہمارے دور میں نہیں تھی، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ میری میڈیسن میں ایک کانفرنس جو ہوتی ہے تو تقریباً ہم کو $2300 صرف رجسٹریشن فیس دینی پڑتی ہے جب جا کر میں ایک تقریر کرتا ہوں۔ تو یہ تو یہاں پر گنگا فری بہ رہی، اسکالرس کو چاہیے استفادہ کریں، اس سے زیادہ فائدہ اور کوئی آپ کے جو ہے حکومت دے نہیں سکتی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ مجلسی مطالعہ اور مجلس کا اثر انسان کی شخصیت پر ہوتا ہے۔ جس طرح سے غالب نے سر سید بنایا، اسی طرح سے سر سید نے شبلی اور حالی اور ڈپٹی نذیر احمد بنایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں میں وہ کیلیبر تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ
حال ہی میں 1869 میں غالب اس دنیا سے گزرے۔ اسی 1869 میں محمد حسین آزاد نے ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر گورنمنٹ کالج لاہور میں عربک پروفیسرشپ قبول کی۔ اسی 1869 میں سر سید اپنے بیٹے کے ساتھ انگلینڈ جاتے ہیں، آکسفورڈ اور لندن میں جا کر تہذیب الاخلاق کا ٹائٹل لاتے ہیں۔ اسی 1869 کے 2-3 سال بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈپٹی نذیر احمد نے ہمارے معاشرے میں جو خواتین کے مسائل تھے، جہاں پر لڑکیوں کو تعلیم نہیں دی جاتی تھی، میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں اور جوڑ رہا ہوں کیونکہ آج بھی وہی موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد نے 2 ناولیں لکھی جس سے آپ واقف ہیں، ایک 1869 میں، ایک 1874 میں، اور وہ 2 ناولیں کیا تھیں؟ لڑکیوں کی تعلیم، لڑکیوں کی پوری طریقے سے ہماری خواتین کی طرفداری اور ہمارے خواتین کے حقوق کی پاسداری تھی۔ اس کے 1 سال بعد 1874 میں حالی نے مجالس النساء لکھی۔ پڑھیے مجالس النساء، جس پر وائسرائے نے، نارتھ بروک نے حالی کو 400 روپے کا انعام دیا۔ 400 روپے کا انعام 1874 میں بہت بڑا انعام، جبکہ حالی کی تنخواہ 75 روپے تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ حالی نے اس کے بعد 5 سال کے بعد 1879 میں مسدس لکھا۔ مسدس کیا ہے؟ مد جزر اسلام، اسلام کا عروج اور اسلام کا زوال۔ یہ جو نظم ہے خود حالی کہتے ہیں کہ میں نے سر سید کے زیر اثر اسے لکھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسدس حالی جب آیا تو بر صغیر میں ایک جنگل کی آگ کی طرح سے پھیلا۔ سر سید کو 5 کاپیاں بھیجائی گئی۔ سر سید نے جواب میں خط لکھا، حضور کتاب جب ختم ہوئی تو افسوس یہ ہوا کہ کتاب کیوں ختم ہوئی۔ یہ مسدس وہ ہے جو چشم نم بغیر پڑھا نہیں جا سکتا۔ اگر حشر کے دن خدا پوچھے گا مجھ سے کہ سر سید تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں کہوں گا کہ میں حالی سے لکھوا کر مسدس لایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسدس کی عظمت۔ مسدس کی عظمت یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مسدس کی اس زمانے میں مخالفت ہوئی۔ مخالفت سے مت ڈریے، یہ تو ہوتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ میں جب تاریخی مسائل میں دیکھتا ہوں مخالفت کے زاویے، تو مجھے کسی مخالفت سے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ جب ہم مسدس حالی پر مخالفت کر سکتے ہیں، جب ہم سر سید کو کفر کا فتویٰ دے سکتے ہیں، جب ہم شبلی کو کفر کا فتویٰ دے سکتے ہیں، جب ہم اقبال کو کفر کا فتویٰ دے سکتے ہیں، جب ہم فیض کو کفر کا فتویٰ دے سکتے ہیں، تو مخالفت سے کیا ہونا؟ مخالفت ہوئی شدت، لیکن مخالفت دبی اور حالی نے ضمیمہ لکھا۔ آؤں گا اس پر۔ 1869 میں جب غالب کا انتقال ہوا تو لوگوں نے غالب کے گزرنے پر نظمیں لکھی، خطات لکھی، تاریخ وفات لکھی۔ حالی نے بھی ایک مرثیہ لکھا، اس کے چند شعر سنیے۔ اس وجہ سے مجھے پسند ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے پسند ہے۔ آپ کو معلوم ہے اقبال نے یہ جملہ کہاں سے لیا؟ یہ مصرع 30 سال پہلے سر سید نے لکھا تھا ایک خط، دل سے جو بات نکلتی ہے
دل میں بیٹھ جاتی. بڑے لوگوں کی چھوٹی بات بھی بڑی ہوتی. بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ. کچھ شعر سنا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت طولانی ہے. جس کی تھی بات بات میں ایک بات, نقطہ داں نقطہ سنج نقطہ شناس, پاک دل پاک ذات پاک صفات, اس کے مرنے سے مر گئی دلی. خواجہ نوشا تھا اور شہر برات, ایک روشن دماغ تھا نہ رہا, شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا. خصیو صاحبو اسیر و کلیم, لوگ جو چاہیں ان کو ٹھہرائیں, ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں. غالب نقطہ سے کیا نسبت, خاک کو آسمان سے کیا نسبت. ناقد مانی کا گنجداں نہ رہا, خانے مظنوں کا میزبان نہ رہا. اہل ہند اب کریں گے کس پہ ناز, رشک شیراز اور اصفہان نہ رہا. مظہر شان حسن فطرت تھا, مانیے لفظ آدمیت تھا. مانیے لفظ آدمیت تھا. یہ خراج عقیدت, یہ خراج تحسین غالب دہلوی کو کہیں سے نہیں ملا, اس شاگرد سے ملا جس کو غالب اتنا پسند ہی نہیں کرتے تھے. غالب کے پسندیدہ شاگرد تو مجروح تھے, تفتہ تھے. آپ نے دیکھا جو مزاج حالی نے مسدس میں اختیار کیا ہے کہ 21ویں صدی میں 2014 آج کے عصر میں, دیکھیے شاعر 3 چیزیں چاہتا ہے, شخصیت, زمان و مکان. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جب مسدس حالی پڑھتا ہوں تو جیسے اسی دن کے لیے لکھا گیا. حالی قوم کو جگا رہے ہیں کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم, ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم. جہاز ایک گرداب میں پھنس رہا ہے, پڑا جس سے جوکھوں میں چھوٹا بڑا ہے. بچو گے نہ تم اور ساتھی تمہارے, اگر ناؤ ڈوبی تو ڈوبیں گے سارے. پھر کہتے ہیں کہیں اور نظم میں, ہندو سے لڑیں نہ گبر سے بیر کریں, شر سے بچیں اور شر کے عوض خیر کریں. ہو ہندو ہو مسلمان اس میں یا ہندو, بدھ مذہب ہو یا کہ ہو برہمو, جعفری ہوئے یا کہ ہو حنفی, جین مت ہوئے یا ہو ویشنوی. سب کو میٹھی نگاہ سے دیکھو, سمجھو آنکھوں کی پتلیاں سب. آج جو دنیا ہماری فریگمنٹڈ ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہے, اختلاف اور تفاوت میں, آج مسدس حالی اردو زبان کی جانب سے تحفے میں پیش کیا جا سکتا ہے. آج اتفاقاً ہماری یہ پیاری اور رومانسی زبان عربی, فارسی اور انڈونیشی کے ساتھ اردو بھی ٹیررسٹ کی زبانوں میں شامل ہے. میں ان ملکوں سے تعلق رکھتا ہوں. میں ڈیوڈ میتھیوز سے بات کر رہا تھا, میرا خاص دوست ہے لندن میں. پروفیسر سے میں کہہ رہا تھا کیا کر رہے ہو آج کل, کہنے لگے میں گوروں کو اردو پڑھا رہا ہوں.